پہلا پطرس دوسرا باب اور پہلی آیت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے زندہ پتھر ہیں، کس طرح سے ہم مقدس قوم ہیں۔ آج ہم ذرا مشاہدہ کریں گے، اینالائز کریں گے کہ ہم زندہ پتھر کس طرح سے ہیں، اور زندہ پتھر کیوں ہمیں کہا، اور زندہ پتھر کی کیا قدر ہے۔ زندہ پتھر جو ہے کیا وہ ایک ہی سائز کا رہتا ہے؟ جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ جو چیز زندہ نہیں ہے، بے جان ہے، وہ بڑھے گی نہیں، وہ ایک ہی سائز کی رہتی ہے۔ بے جان چیز ایک سائز کی رہتی ہے، پر زندہ پتھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں، دن بہ دن ہماری جو شکل ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے، اور ہم مسیح کے جلال میں جو ہے نا وہ منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم زندہ پتھر ہیں تو پھر ہماری شکل دن بہ دن بدلنی چاہیے، ہمارا زور بڑھنا چاہیے، ہماری محبت بڑھنی چاہیے، ہمارا علم یسوع مسیح میں بڑھنا چاہیے، ہماری حکمت، ہمارا فہم دن بہ دن زندہ پتھر کی طرح ہونا چاہیے۔ تو زندہ پتھر وہ ہے جو ترقی کرے، گرو کرے، اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو ترقی ہے وہ رکے نہ۔ آمین۔ اور ایک پاسٹر کا، ایک چرواہے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے کلیسیا کے لوگوں کی ترقی کو رکنے نہ دے۔ اگر وہ رک گئی تو وہ پاسٹر نالائق ہے، یا وہ پاسٹر اس قابل نہیں ہے، وہ چرواہا اس کو مار پڑے گا، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا اے شریر نوکر، اگر تجھے پتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ سخت استاد ہوں، سخت مالک ہوں، تو پھر تو نے اپنے توڑے کو کیوں دبا دیا؟ اس نے اس ڈر سے دبا دیا کہ سخت ہے میرا مالک، اگر میں نے اس کو کچھ بھی نہ کر سکا تو یہ مجھے سزا دے گا۔ تو بھائی تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکا پھر بھی سزا ملنی، تو کچھ کر لے، کچھ کر لے تو بہتر ہے، کچھ کر کے سزا لینا بہتر ہے بجائے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے۔ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے سزا نہیں لینی، یہ میں اس نالائق نوکر کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے یسوع مسیح کی خدمت کو دبا دی، یسوع مسیح کے توڑے کو دبا دیا، ان سے حساب لیا جائے۔ تو پر جو زندہ پتھر ہیں وہ اس کے توڑے کو دباتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ملٹی پلائی کرتے ہیں، وہ اس سے اوروں کو بچاتے ہیں۔ جو خدمت ان کے ذمہ لگائی گئی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ پتھر ہے، انہوں نے نہ صرف خود جو ہے نا انرجی لینی ہے خداوند سے۔ زندہ چیز پیدا کر سکتی، یاد رکھیں، یہ بیولوجی کا لا بھی ہے۔ عام اگر ریسرچ میں دیکھیں، بائبل سے ہٹ کے دیکھیں، تو اگر سائنس کو دیکھیں، بیولوجی کا، زندگی کا اصول ہے کہ ہمیشہ زندہ چیز سے زندہ چیز پیدا ہوگی۔ تو جس نے پوری کائنات کے اندر کتنی جو ہے نا مخلوقات ہیں، ساری زندہ ہیں، تو وہ کس نے بنائی؟ خدا نے، زندہ خدا نے۔ وہ زندہ خدا ہمیں بھی انرجی دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم زندہ پتھر ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کے اندر خدا باپ کی ہیکل کے زندہ پتھر، وہ ہمارا زندہ سردار کاہن ہے، ملک صدق کے طور پر اب تک وہ سردار کاہن ہے۔ جو ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ خدا کے پاس چلا گیا، پر اس کی نسل آگے چلی گئی۔ پر یہ ایسا سردار کاہن ہے کہ یہ ابد تک قائم رہے گا۔ ایک دفعہ اس نے موت کو شکست دے کے اس کو ختم کر دیا، اب یہ مرنے کا نہیں، اس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ یہ ابد تک قائم رہے گا۔ یہ ایسا سردار کاہن ہے، یہ زندہ سردار کاہن ہے، یہ انرجی دیتا ہے اس پتھروں کو، اور وہ عمارت قائم رہتی ہے۔ پر وہ عمارت ان پتھروں کو اپنے اوپر رکھتی ہے جو واقعی چٹان ہو، گھاس پھوس کے ردے یا اینٹ کے ردے، وہ جل جائے گا۔ گھاس کا ردہ کوئی لگائے گا نا اس کے اندر، وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ رہ نہیں سکے۔ تو یہاں پہ مضبوط ردہ لگے گا، جو پتھر ہوگا وہی رکے گا دیوار کے اندر۔ جیسے اس دیوار میں اگر سوراخ کر دیا جائے اور یہاں پہ کوئی شاپر لگا دیا جائے یا کوئی چیز ایسی لگا دی جائے، ہلکی گھاس پھوس یا کوئی چیز ایسی، تو وہ ایک وقت آئے گا وہ گر جائے گی، یا کوئی بچہ اس کو کھینچ دے گا، یا ہوا سے وہ نکل سکتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس کی ڈیوریبلٹی نہیں ہے۔ تو وہ اس اینگل سے ہمیں اپنی جو ویلیو کو، اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ہم خدا کے گھر کے اندر زندہ پتھر ہیں۔ ہیکل کے اندر ہماری ایک ہمارا فنکشن ہے، ایک ہمارا کام ہے، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم مسیح ہیں تو ہم زندہ پتھر اور مقدس قوم ہیں۔ آج ذرا میں اس پہ آپ لوگوں کی توجہ کراؤں گا، اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو گراؤنڈ بتائی ہے، پر اس سے آگے چلنا ہے۔ آمین۔ زندہ پتھر اگر ہوں گے تو پھر ہمارا معیار وہی ہونا چاہیے۔ پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے؟ بس ہر طرح کی بدخواہی اور ساری فریب اور ریاکاری
اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر دے. یہ ہے جی زندہ پتھر کی سب سے پہلے جو ہے نا کوالیفیکیشن یا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ زندہ پتھر میں بدخواہی نہیں ہوگی، یعنی بد نیتی نہیں ہوگی. وہ بری نیت سے نہیں چلے گا، نہ خدا کے ساتھ نہ لوگوں کے ساتھ. یعنی ایک ہم خدا کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں اور ایک ہمارا لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، اور ان دونوں ہی ریلیشنز میں ہم نے بد دیانتی نہیں کرنی، بد نیتی نہیں کرنی. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے سب سے پہلے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ زندہ پتھر. اس کے بعد سارے فریب کو، آپ پہ فریب نہیں ہو سکتا. آپ کسی کو نہ دھوکہ دیں گے نہ آپ نے دھوکہ کھانا ہے. اللہ یعنی یسوع مسیح نے کہا ہوشیار اور بیدار رہو کہ تم نہیں جانتے کس دن وہ دن آ جائے. اور ابلیس سے بھی شار ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح داڑتا پھرتا ہے کس کو چیر پھاڑتا ہے، اس سے بھی شار. یعنی ہوشیار اور بیدار بندہ جو ہے فریب نہیں کھائے گا، یاد رکھیں. تو اگر آپ زندہ پتھر ہیں تو پھر اگر آپ دھوکہ کھا رہے ہیں تو آپ زندہ پتھر شاید نہیں. یا ابھی آپ لرن کر رہے ہیں، آپ کا سائز بہت چھوٹا ہے تو آپ کو اپنے سائز کو بڑا کرنا ہے. آپ کو کلام کے اندر چٹان کے اندر جڑ جانا ہے. جو بڑی چٹان ہے، خدائی چٹان کون ہے؟ یہوہ. جیسے حنا نے اپنی دعا میں کہا اے چٹان تیرے علاوہ کون ہے؟ سیموئیل نبی کی ماں نے. اس کا مطلب خدا چٹان ہے. خدا ایسی چٹان ہے، زندہ چٹان. اس سے ہم الگ ہوئے ہیں، یعنی اس نے ہمیں اپنے مقصد کے لیے بھیجا اس دنیا میں. یہ ذرا سوچیں اپنی لائف کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں آئی ہوں، کیا مقصد ہے میری لائف. وہ جو چٹان ہے زندہ، اس نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا. یسوع مسیح کو یہ پتا تھا وہ کس کام کے لیے آیا. روز بات ہوتی تھی، روز جو ہے چٹان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، انرجی لی جاتی تھی اور اس سے جو ہے نا مرضی پوچھی جاتی تھی کہ جس طرح سے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر. روز کی مرضی مانگنا، روز کی جو ہے نا وہ اس کو تو روز کی مرضی اور روز کی جو انرجی ہے وہ اپنی چٹان سے لینی ہے. اگر آپ اس چٹان سے لگ ہوئے ہیں، وہ جو چٹان ہے وہ زندہ چٹان ہے، اس میں فریب نہیں ہے، نہ وہ خود فریب دیتا ہے نہ وہ فریب کھاتا ہے. خدا کو کون دھوکہ دے گا؟ نہیں دے سکتا. جتنا مرضی کوئی ہوشیار بننے کی کوشش کرے، خدا کے ساتھ ہوشیاری نہیں چل سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدا ایون کوئی کہے نا کہ میں راست بازی میں اگر اپنی مرضی کر لوں ادھر بھی، یعنی کام آپ کہیں گے کہ میں تو خدا کا کام کر رہا ہوں. بھائی خدا کا کام بھی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں. جیسے میں نے سنڈے کو بتایا تھا کہ لوگوں نے اگر سلیبیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں نا، جی میں مسیح ہوں میں نے سلیب اٹھائی ہوئی ہے تو اپنی بنا کے اٹھائی، اپنے وزن کے حساب سے کہ جتنی میں اٹھا سکتا ہوں اتنا. یعنی خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. انسان ایسی پرانی نیچر خطرناک ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب کہا کہ اپنی سلیب اٹھانی ہوگی، میرے پیچھے آنا ہوگا، تو وہ اپنی سلیب کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے حساب سے سلیب اٹھانی ہے. اپنی سلیب سے مراد کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سلیب کس کی طرف سے مقرر ہے؟ خدا کی طرف سے. صحیح ہے. اب یہاں پہ جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ نے وہ فکس تو نہیں کی کہ یہ والی میری کرسی ہے. جس دن آپ کا جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی ہے جو مقررہ ہوتی خدا کی طرف سے اس دن کی آپ کی سیٹ، چاہے ویڈنسڈے چاہے سنڈے، جب بھی آپ آئے جو خدا نے مقرر کیا ہے آپ نے ادھر بیٹھ کے آج کلام سننا ہے، ادھر ہی بیٹھو گے. فکس نہیں کی ہوئی. یہاں پہ دیکھو چھوٹی سی ایگزامپل سے، تو وہ جو باپ نے دکھ مخصوص کر دیا ہے کہ یہ میرے بچے نے زمین پہ جا کے یہ دکھ سہنا ہے اور یہ خوشی لینی ہے. خوشی بھی دے گا، دکھ بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں ڈیفینیٹلی. یسوع مسیح نے کہا آزمائشوں کا آنا ضرور ہے پر افسوس اس پر جس کے باعث آئے. یہ دکھ آنے آنے، اس سے گھبرائیں نا، آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے. تو آپ کے لیے وہ جو دکھ مقرر کیے ہیں، باپ نے جو سلیپ مقرر کی ہے وہ آپ نے اٹھانی، اپنی مقرر نہیں کرنی کہ میں اتنی سلیپ اٹھا لوں یا میں اتنی سلیپ اٹھا لوں یا میں اپنی مرضی سے دکھ سہ لوں. نہیں، جو دکھ خداوند کی طرف سے مقرر ہے وہ اپنی مرضی سے. وہ فریب شخص نہیں کھا سکتا جو خدا کے اندر جڑا ہوا ہے، خدا کے اندر جو ہے نا وابستہ ہے. آمین. اور ریاکاری اور حسد، دیکھیں ریاکاری بھی ہم نہیں کر سکتے. جو زندہ پتھر ہے وہ ریاکاری سے بھی دور رہتے ہیں. یعنی میں آپ کے منہ پہ کچھ کہوں اور میری اپنی لائف خدا سے دور ہو، اس سے کیا ہوگا؟ نہ تو آپ کو برکت ملنی ہے
ٹھیک ہے، میری دعا سے یا میرے جو ہے نا وہ کلام سے نہ مجھے مل رہی ہے۔ اور جو بندہ یسوع مسیح نے کہا ریاکار بھی ہو تو یسوع مسیح نے اس میں بھی ایک راہ دیا ہے۔ کیا راہ دیا ہے؟ جو کچھ یہ تم سے کہتے ہیں وہ سب کرو پر ان کی مانند نہ بنو۔ یہ یہاں پہ بھی لستا ہے، پر وہ شخص نہیں بچ سکے گا جو ایک طرف تو کلام کی منادی کرے اور دوسری طرف خود عمل نہ کرے۔ پولس نے کہا کہ میں اوروں میں منادی کر کے خود کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اس لیے بڑا دھیان رکھنا ہے، اوروں کو آپ جو ہے نا تعلیم دے کے خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے کلام کو سنیں اور تعلیم لیں، خدا کے احکام کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، لائف میں یہ ہونا چاہیے، یہ یسوع مسیح کہتا ہے۔ اور جب آپ کے عمل کرنے کی باری ہے تو آپ ڈھیلے ڈھالے نظر آئیں۔ تو وہ نہ، اسی لیے میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ خادمین کے بچے جتنے خدام ہیں یا خادموں کے بچے اور دیگر ایمانداروں کے بچے اس وجہ سے جو ہے نا ان کا کہنا نہیں مانتے۔ پتہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرا تجربہ رہا ہے اور بے شمار میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ ایماندار بائبل کے مطابق تو کہتے ہیں ہم چلتے ہیں، صرف کہتے ہیں، پر جب ان کی روزمرہ کی لائف آتی ہے نا کہ وہ کس طرح سے اٹھتے ہیں، کس طرح سے سوتے ہیں، گھر میں بات چیت کس طرح سے کرتے ہیں، کیا ان کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے، ٹی وی پہ کون سا پروگرام دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موبائل کتنا یوز کرتے ہیں، وہ اپنی وائف سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، آفس میں کیسے ان کا جو ہے نا ایک ریلیشن ہے، جب باہر بچے جاتے ہیں اپنے پاپا کے ساتھ یا ماما کے ساتھ تو وہ کس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں دکان پہ جا کے یا گروسری اسٹور میں جا کے یا مال میں جا کے یا ریسٹورنٹ میں جا کے، ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو ٹون ہے، وہ بچے نوٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی رشتہ دار گھر میں آتا ہے تو وہ کیا باتیں کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہو بھی جائیں تو آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کے ایسے باتیں شروع کر دے گا دنیا داری، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ماما اور پاپا نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں، اسی لیے بڑے دھیان سے چلیں۔ یعنی آپ نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا، اس وجہ سے بچہ خراب ہے، اور کل آپ کو پوچھتے اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے نہیں ملے گا کیونکہ آپ کہیں جی میری غلطی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی میں کماؤں، میں جاب کروں، میں بزنس کروں، یا میں بچوں کو جو ہے نا تعلیم دوں، میں کدھر کدھر بھاگوں، یا میں بیوی کو تعلیم دوں۔ اب میں بیوی کو پی ایچ ڈی کرانے سے تو رہا، بڑے بہانے ہیں بھائی، پی ایچ ڈی نہ کراؤ، بائبل تو سنا سکتے ہیں، سناؤ بائبل، آپ اس کو وائف کو اسکول نہ بھیجو، پر یہ سب سے بڑا جو اسکولوں کا اسکول ہے، سب سے بڑی تربیت گاہ آپ کے گھر پڑی ہوئی ہے، یہ تو پڑھ کے سنا سکتے ہو، یہ پڑھ کے سناؤ، اس کو بتاؤ کہ ایسے جب میں غیر حاضر ہوں گھر میں یا میں جاب پہ گیا ہوں، میں کہیں بھی گیا ہوں، تو بچوں کو یہاں سے آئے تو بچوں کو یہاں سے بتاؤ کہ بھائی بائبل یہ کہتی ہے، پھر وہ ان کو سمجھ لگے گی کہ ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، ہم جو کچھ بائبل میں کہتی ویسے ہی چلے، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کے سامنے کچھ اور گھر میں کچھ اور۔ اس وجہ سے جو خادموں کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے گھر میں ماحول اور ہوتا ہے اور چرچ میں اور بائبل اسٹڈی میں ماحول اور ہوتا ہے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ماحول اور ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کی جو پریچنگ ہے ان کی ایکچوئل زندگی سے میچ کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے خراب ہیں۔ پھر بھی کوئی اکا دکا نکل سکتا ہے، میں یہ کہوں گا کوئی ایک بچہ نکل سکتا ہے خراب جو خدا کی طرف سے ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب اور عیسو ایک ہی باپ کی اولاد تھے، اسحاق کی، جڑوا تھے، پر ایک خدا کی نظر میں بڑا مقبول ہوا اور دوسرا وہ خدا سے دور، سخت، خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا اور یعقوب کے دل کو نرم کیا اور اپنے حضور مقبول ٹھہرایا۔ تو یہ خدا کے اوپر بھی ہے، لیکن وہ ریئر کیس ہوتا ہے، میجورٹی ایسے نہیں ہوتا۔ میجورٹی ان لوگوں کے اپنے ایکشن اپنی باتوں سے میچ نہیں کرتا، ایمانداروں کی زندگی ان کے اپنی زندگی عمل سے جو ہے نا میچ نہیں کھاتی، جس وجہ سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ریاکار ہیں، جس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ یہ زندہ پتھر نہیں ہے، ان کے اندر وہ انرجی نہیں ملے گی۔ یہ آپ کے اندر سے فورس نکلتی ہے، آپ کے ایکشن کے اندر فورس ہے جو ان کو ٹچ کرے گا، اور وہ جیسے بھی آپ بائبل اسٹڈی آج لے کے جائیں گے، آپ کے اگلے 2-3 دن بڑے انرجیٹک رہیں گے، اور اگر آپ نہیں لیں گے پورے ویک میں اسٹڈی، خوراک نہیں لیں گے روحانی، تو آپ کمزور پڑے رہیں گے، پریشان رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، مطلب میں بڑی بھی کسی
کسی بھی ایمرجنسی یا کسی بڑی مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ بائبل اسٹڈی نہ کر سکا. جیسے ایک دفعہ یعنی آسمان کی طبیعت ڈاؤن ہوگی تو سنڈے فیلوشپ نہیں اٹینڈ کر سکتا, ٹھیک ہے, بڑی مجبوری کہ وہ اٹھ کے ادھر بھی نہ بیٹھ سکے, یہ مجبوری. تو اس مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ ایک آپ کا گیپ آ گیا, اور اس گیپ کو آپ فیل کرو گے کہ یار حالانکہ آپ مجبوری میں نہیں آ سکتے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی بس میں ہمیں بارہ پڑھا کہ جی میرا فلانا رشتہ دار کی شادی تھی, فلانے کی ڈیتھ ہو گئی, یا فلانے کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نہیں آ سکتا. لوگوں کے یہ بھی, حالانکہ یہ بڑے لوگ کہیں گے دلیل دیں گے جی یہ بڑے اہم کام ہے, پر خداوند کی نظر میں اہم نہیں. خداوند کی نظر میں اہم اس کے احکام ہیں, اور وہ اسی سے چیک کرے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے کو, تم میرے پیچھے آ جاؤ. ایک شاگرد نے کہا نا کہ اے استاد مجھے ذرا اجازت دے کہ میں جو اپنے باپ کو دفناؤں. اس کا باپ کوئی رشتہ دار نہیں, تو یسوع مسیح نے اس کو کہا تو وہ اس کو دفنا لیں گے. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے کو, میرے پیچھے آؤ. اور تم مر گیا, اس نے مٹی میں چلے جانا, وہ مٹی ختم. تم میرے پیچھے آؤ. اگر تم جو زندہ ہو, تم زندہ کچھ کر سکتے ہو, مرا ہوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور بائبل میں لکھا ہے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے. یہ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا. زندہ کتا بھی اگر ہو نا تو کچھ کر لے, کچھ نہ کچھ تو وہ ہاتھ پیر مارے گا نا. پر مردہ شیر بھی ہو تو مر گیا, ختم ہوگی کہانی. کو جتنا مرضی وہ سورما ہو, جتنا مرضی عقل مند ہو, جتنا مرضی حکمت والا ہو, دولت مند ہو, کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ختم ہوگی کہانی. تو اسی لیے جو زندہ ہے اس کو اوپر دھیان دیں. جو گر گیا تیل آپ کے بول میں سے اس کو چھوڑ دیں. جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو بچائیں. کرائسٹ یہ سمجھانے کی کوشش کریں, یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے باپ سے محبت نہ کرو یا اس کی عزت نہ کرو, نہیں, پر یہ آپ کو عقل دی جا رہی ہے, آپ کو حکمت دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اپنا دماغ رکھو, فوکس یہ رکھو, تو آپ کی زندگی آسان چلے گی. آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک طریقے سے ان کو ڈائریکشن دے سکو کہ جانا کدھر ہے. نہیں کہ وہ 2 مہینے ان کا افسوس ہی نہیں ختم ہوتا لوگوں کا. کئی تو سالوں سال بھولتے نہیں ہیں, جان ہی نہیں چھوڑتے جی. اور کئی بے شمار جو روایتیں بنا رکھی ہیں, غلط روایتیں, برسی ہے جی فلانا ہے, یہ غلط روایتیں بائبل کی اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ دعا کریں, شکر گزاری کریں کہ خدا تو نے دیا, جیسے ایوب نے کہا تو نے دیا اور تو نے لیا. پھر سب سے بڑی بات کہ آپ شکر گزاری کریں. بائبل میں لکھا ہے کہ مقدسین جو ہے دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں, خدا ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ آنے والی آفتوں سے بچ جائے, آنے والے دکھ, آنے والی مصیبتوں کو وہ نہ دیکھیں. خدا نہیں دکھانا چاہتا تو آپ نے ضرور دیکھنا. خدا اگر اس مومنٹ پہ, اس وقت پہ آپ کو بلانا چاہتا ہے, آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ چلے جائیں, وہ بہتر ہے بجائے کہ آپ رہ کے اور گناہ کریں رزقیہ کی طرح اور دیگر جو بائبل میں سٹوریز ملتی ہیں. عمر بڑھ جانے سے کوئی سکون نہیں پا سکتا, یہ لکھ لیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر زندگی میں دکھ ہی دکھ اور پریشانی ہی پریشانی ہو جو دنیا داروں کی زندگی میں ہوتی ہے, تو اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہی نہ ہوتا. جو اس کے اپنے جو اس نے خود پریشانیاں لی ہوئی گناہ کی وجہ سے, ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ والی, خدا کی خاطر نہیں. یہ میں فرق کر رہا ہوں. خدا کی خاطر جو دکھ ہے ان پہ فخر کرنا ہے. تو یہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے ہماری لائف میں. ہمیں خدا کو پورا جیسے وہ ہے نا ویسا ہی سمجھنا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے. آمین. اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر. اب 2 چیزیں اور ہیں پھر میں آگے چلوں گا. حسد ایسی خطرناک چیز ہے. اچھا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں جیلسی. جیلس ورڈ ہے, پر جیلسی جو یہاں پہ حسد کے میننگ میں ہے اس کا مطلب فرق ہے. جو جیلس گاڈ ہے وہ فرق ہے. جیلس گاڈ کا مطلب ہے غیرت والا خدا, یعنی وہ برداشت نہیں کرتا, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ اور چیز ہے کہ ہمارا خدا جیلس گاڈ ہے, غیرت والا خدا, غیور خدا ہے. یعنی ایک جیسے ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو کسی کے ساتھ جو ہے نا برداشت نہیں کرے گا, یا وائف ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرے گی. یہ جیلسی ہے, یہ غیرت ہے. تو یہ اس کے اندر ہے, یعنی وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہم شیطان کے ساتھ بھی چلیں اور خدا کے ساتھ بھی چلیں, یہ اس کو پسند نہیں. پر جو حسد ہے نا یہ اور ہے, یہ نیگیٹیوٹی کے اندر آتی ہے. یعنی کہ
کسی سے بلا وجہ آپ جو ہے نا وہ جیلس ہوں، حسد رکھیں، اور آپ اس کی کامیابی سے، اس کی ترقی سے جو ہے نا وہ پریشان ہوں. اور اس کی میں آپ کو آسان تشریح یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک کوڈ بھی ہے کہ اگر آپ یہ توقع کریں کہ زہر جو ہے نا وہ آپ نے کھایا، زہر آپ نے کھایا ہے، اور آپ امید یہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ دوسرا ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جائے، یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں نا، جس بندے سے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ زہر آپ نے خود کھایا ہے، اور آپ امید یہ کریں، توقع یہ کریں کہ وہ اگلے بندے کو نقصان پہنچے. اگلے بندے کو نقصان نہیں پہنچنا، آپ کو ہی پہنچنا. اتنی خطرناک چیز ہے حسد، وہ آپ کو مار دے گی. ہڈیوں کی بسیدگی ہے، بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، امثال کی کتاب. حسد جو ہے ہڈیوں کی بسیدگی، یعنی اسمیل آئے گی اس شخص سے، بدبو آئے گی. حسد ایسی چیز ہے، وہ خدا کو کیسے پسند آ جائے. اس کو پطرس رسول کہہ رہا ہے یہ ذرا نکال کے. حسد ہر طرح کی بدخواہی، ہر طرح کا فریب، ہر طرح کی ریاکاری. حسد ہر طرح کی بدگوئی. بدگوئی کیا ہوتی ہے؟ بدگوئی یعنی کسی کے بارے میں برا بولنا. برا مت بولیں. اگر کوئی شخص لمبی عمر جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے اس کی لائف میں سکھ ہی سکھ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ اپنی زبان کو مکر کی بات سے اور جھوٹ سے باز رکھے. یہ راز ہے عمر کی لمبی عمر پانے کا. یہ راز ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کسی کے بارے میں برے لفظ مت کرے. اگر کسی کی برائی پتہ بھی چلتی ہے تو اس کو دباؤ، اس کو چھالو نہ، ضرور اس کو جا کے گائیڈ کرو. میں یہ اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو گائیڈ نہ کرو، بس چھوڑ دو، نہیں. آپ اس کو گائیڈ کرو، آگاہ کرو کہ یہ مت کرے، یہ اس کالے بائبل یہ کہتی ہے. پر آپ اس کو دوسروں کو جا کے ہائی لائٹ نہ کرو، اس کی خود کاؤنسلنگ کرو. دوسروں کے جا کے گھروں میں یا کانوں میں مت بتاؤ کہ اس بندے نے یا اس بندے نے یہ کیا. وہ ہے بدخواہی، یہ خداوند کو پسند نہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم نے اتار کے دور کر کے آگے کیا کرنا ہے؟ دور کر کے یہ پتھر ہونے کی نشانی ہے، یہ شناخت ہے کہ آپ زندہ پتھر ہیں. نہیں تو آپ زندہ پتھر نہیں ہیں اگر آپ میں یہ ساری خرابیاں.